أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن کریم میں رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب قرار دیا ہے، عقل والے، سمجھ بوجھ والے، سمجھدار لوگ، ان کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی ہیں. انہی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی خوبی بیان فرمائی ہے: یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ آپس کے جو ان کے تعلقات ہیں، جو ان کی رشتہ داریاں ہیں، جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کو یہ جوڑ کے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں. اور آگے چل کر فرمایا ہے کہ اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. یہی لوگ بہت اچھے انجام والے ہیں، جنت کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص
فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمانا ہے۔ کل جب یہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جائیں گے، فرشتے آ کر ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، کہ اے اللہ کے بندو، جو تم نے دنیا میں تکلیفوں پر، آزمائشوں پر، بیماریوں پر جو تم نے صبر کیا اور دین پر قائم رہے، دین کی راہ پر بہت رکاوٹیں آئیں لیکن تم نے سب رکاوٹوں کو برداشت کر کے آخر کار تم جنت میں پہنچ گئے۔ سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے اس صبر کے بدلے جو تم نے دنیا میں برداشت کیا تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کتنا ہی اچھا انجام ہے ان لوگوں کا کہ یہ لوگ جنت میں مزے کر رہے ہیں، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہیں گے یہ لوگ۔ فرمایا الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، رشتہ داروں میں قطع تعلقی بالکل اختیار نہیں کرتے، بلکہ اگر کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اٹھانی پڑ جائے تو اٹھا لیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، برداشت کا مادہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، کوئی نہیں، ہو جاتا ہے، آخر میں بھی انسان ہوں، اس سے غلطی ہو گئی تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں انسان ہوں وہ بھی انسان ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے نہیں رہتے، مل کے نہیں رہتے، قطع تعلقی اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، عین ممکن ہے کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ مل جائے، اقتدار مل جائے، صاحب اقتدار بن جاؤ، کوئی عہدہ مل جائے، کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤ، عین ممکن ہے کہ ان تقطعوا ارحامکم، کہ تم رشتہ داروں کو سائڈ پہ کرو، رشتوں کو توڑ کے رکھ دو، قطع تعلق اختیار کرو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، فرمایا یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہے۔ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، جو قطع تعلقی اختیار کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے نہیں ہیں بلکہ توڑتے ہیں، یہی لوگ ہیں۔ ایک تو اولئک لهم اللعنۃ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، لعنت کے مستحق ہیں، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا انجام ہے، اللہ یہ کہ یہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنی اصلاح کر لیں دنیا ہی کی زندگی میں، وہ الگ بات ہے۔ فرمائے اس قرآن کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں جو قطع تعلقی اختیار کرتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان مثالوں سے اہل ایمان کو ہدایت ملتی ہے۔ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا،
اہل ایمان کے ہدایت مل جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کون لوگ ہیں جو قرآن سن کر قرآن کی مثالیں سننے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں؟ فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو فاسق لوگ ہیں وہ قرآنی آیات سننے کے باوجود بھی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو تم نے فاسق قرار دیے ہیں؟ فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عالم راہ میں وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری ان کے اندر یہ کوتاہی ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، ملانے کا حکم دیا ہے، یہ ان کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں قرآن پڑھنے سننے کے باوجود بھی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رشتوں کو جوڑ کے نہیں رکھتے بلکہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوئے، دوسرا گمراہی کے مستحق قرار پہ ہدایت سے محروم ہوئے، اور تیسرا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا انجام ہے، اور برا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رشتوں کو جوڑنے کی اہمیت کیا ہے؟ بندہ اگر رشتوں کو جوڑ کے رکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی ہے، برے انجام سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے اگر رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان ہماری کوشش ہو جتنا ہو سکے اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھیں، اپنے ساتھ ملا کے رکھیں۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، ایسی خواتین ہیں جو بیوہ ہیں، جو مطلقات ہیں، یتیم بچے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں کون کون ہماری سرپرستی کا مستحق ہے، ان کی سرپرستی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مال دیا ہے ان پر خرچ کریں، ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھیں، ان کو جوڑ کے رکھیں، کیونکہ جیسے مجھے زندگی گزارنے کا اور زندہ رہنے کا حق ہے، میرے رشتہ دار کو بھی اسی طرح زندہ رہنے کا حق ہے۔ جیسے مجھے میرے رب نے مال دیا ہے، میرے رب ان کو بھی دے سکتا تھا، لیکن یہ میری آزمائش ہو رہی ہے، مجھے اللہ نے دے کر آزمایا ہے اور ان کو نہ دے کر آزمایا ہے۔ میری آزمائش یہ ہے کہ اگر مجھے میرے رب نے مال دیا ہے میں شکر کرتا ہوں نہیں کرتا، اور شکر کا طریقہ یہی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ لوں، ان پر خرچ کروں، ان کی سرپرستی کروں، اور ان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ صبر کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، ان امرہ کلہ خیر، اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے یا اس کو آسانی پہنچتی ہے دونوں معاملے اس کے لیے خیر پر مبنی ہیں، بھلائی پر مبنی ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اصابت سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے اچھائی پہنچتی ہے، مالی اعتبار سے وہ مستحکم ہوتا ہے، اس کے بعد بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کو وسیع رکھا ہے، وسعت عطا فرمائی ہے، یہ شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا فکان خیرا لہ، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، غربت، فقر و فاقہ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، تو صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے میرے رب نے توفیق دی ہے
مالی اعتبار سے مستحکم بنا دینا تاکہ میں اس کا شکر ادا کروں. اور شکر کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے غریب رشتے دار ہیں ان کی سرپرستی کریں, ان پر خرچ کریں, ان کو اپنے ساتھ ملا کے. اللہ اکبر. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث, آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, آ کر ریکویسٹ کرتا ہے, عرض کرتا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نیکی کے بارے میں بتلائیے جو جنت کے قریب کر دے اور جنت کے داخلے کا مستحق بنا دے. آپ نے 3 کام بتائے. فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, ایک تو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور دوسرا وتقیم الصلاۃ, نمازیں قائم کرتے رہو, اور تیسرا وتصل ذا رحم, جو تیرے رشتے دار ہیں ان سے جڑ کے رہو, ان سے مل کے رہو, رشتوں کو اور رشتے داروں کو جوڑ کے رہو. یہ 3 کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے مستحق بنا دے گا. اللہ اکبر. اگر ہم رشتے داروں کو جوڑ کے رکھیں, مال میں خرچ کر رہا ہوں, اللہ اکبر, محنت میں کر رہا ہوں, میری محنت سے مال ادھر جا رہا ہے, مجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا یا نہیں, اگر سوال ہے. خرچ میں نے کیا کیونکہ میری کمائی ہے, میں اپنی کمائی اگر ادھر دوں گا, محنت میری ہے, دے ان کو رہا ہوں, مجھے اس کا کیا صلہ ملے گا. آخرت میں تو جنت انشاءاللہ ہے ہی ہے, لیکن دنیا میں کیا صلہ ملے گا. آخر بندہ جلد باز ہے. ان الانسان خلق ہلوعا, اللہ تعالی نے فرمایا انسان کچے دل کا ہے. خلق الانسان من عجل, انسان کے اندر جلد بازی ہے کہ دنیا میں ہی مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے. جی بالکل دنیا میں بھی ملے گا. ہمیں شریعت نے ہمارا لحاظ رکھا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا من سرہ, جو بندہ یہ پسند کرے, اور ایک روایت میں ہے من احب, جو بندہ چاہے پسند کرے, کیا چیز, ایمسا لہ فی اثرہ, کہ اس کی عمر میں برکت ہو, وَيُبْسَطَ لَهُ فِي مَالِهِ, اس کے مال میں وسعت ہو, مال بھی بڑھے, زندگی میں بھی برکت ہو, زندگی بھی بڑھ جائے. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دینے والا کون ہے؟ وہی ہے. محروم بھی اسی کے حکم سے ہوتا ہے بندہ. اس نے فرمایا انہو اغنا واغنا, وہی اللہ ہے. سورۃ النجم کے آخر میں فرمایا وہی اللہ ہے جو غنی کرتا ہے, سرمایہ دار بناتا ہے. اغنا واغنا, تو میرا مالک بار سے مستحکم ہونا اسی کے اختیار میں ہے. اسی اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک یہ بات پہنچائی. جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو اور مال میں بھی اضافہ ہو, سل یسل رحمہ, اس کو چاہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اگر میں خرچ کروں گا اپنی کمائی اپنے کسی رشتے دار کے ہاتھ میں جا کے دوں گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, وہاں دینے کی بجائے میرا رب میرے مال میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے گا اور برکت فرما دے گا, اور میری عمر میں بھی برکت ہوگی. ایسے کام میرا رب مجھ سے لے لے گا جو میرا رب کسی اور سے یہ کام نہیں لے گا. یہ ہے صلہ رحمی کرنے کی برکت دنیا میں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار مدار خاتمے پر ہے. اعمال کا دار مدار خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو کامیابی ہی کامیابی ہے, مزے ہی مزے ہیں, آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے نجات ہی نجات ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا اگر اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا. اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے مسلمان متقی پرہیزگار صوم و صلات کے پابند, کہ اللہ جیسے میں دنیا میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں, میری موت بھی سجدے میں ہے, میری موت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہے, میری موت اچھائی کی حالت میں, ایمان کی موت عطا فرما. ہاں اگر میں یہ چاہتا ہوں
کہ میری موت اچھائی کی حالت میں آئے، دینداری پر آئے، ایمان پر آئے۔ تو آئیے امام الانبیاء علیہ السلام نے ہمیں جو نسخہ بتلایا ہے اس نسخے کو اختیار کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے مال میں اضافہ ہو اور اسے بری موت سے بچا لیا جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ پوری زندگی اپنے رب سے ڈرتا رہے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کریں گے موت اچھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بری موت سے بچا لے گا۔ بری موت سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب بچا لیا جائے گا تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، صلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو جائے کرو، تہجد کی نماز کا احترام کرو، اطعموا الطعام، غرباء کو مساکین کو کھانا کھلاؤ، فائدہ کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ قدم قدم پہ خوشخبریاں مل رہی ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی سے کہا، خاص طور پر اس رحم سے کہا، رشتہ داری سے کہا، اے رشتہ داری، تجھے میں نے اپنے نام کو پھاڑ کر میں نے تیرا نام رکھا ہے، الرحیم۔ یہ جو لفظ ہے جس کا معنی رشتہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلہ رحمی سے کہا، اس رحم سے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جو تجھے توڑنے کی کوشش کرے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، اور جو تجھے ملائے گا میں اسے ملا دوں گا۔ وصلت من وصلکی وقطعت من قطعکی، اسی رحم سے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دھتکار دیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ جب کوئی نہیں چاہتا تو پھر آئیے آج اگر تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے رشتوں کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق اختیار نہیں کریں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، امام مسلم یہ واقعہ روایت فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، میں ان کے ساتھ مل کے رہتا ہوں لیکن وہ نہیں ملتے، میں ان کو ملنے کی کوشش کرتا ہوں، ان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع تعلق اختیار کرتے ہیں۔ میں ان کو جب جاتا ہوں ان کے پاس ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کرتا ہوں، لیکن وہ اچھے برتاؤ کا بدلہ مجھے برائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہارا یہ رویہ رہا دنیا میں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا تمہارے لیے جو تمہاری عزت کا ان کی طرف سے دفاع کرے گا، اور وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ہے دنیا میں ان لوگوں سے قطع تعلقی اختیار نہ کرنے کا فائدہ اور جڑنے کا فائدہ جو ہم سے کٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ان سے جڑتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو یہ کہتا ہے کہ اگر میرے رشتہ دار مجھ سے جڑ کے رہے تب میں جڑوں گا، نہیں تو میں ان کے ساتھ قطع تعلق اختیار کروں گا۔ فرمایا یہ بندہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، حقیقت میں رشتہ داری کو جوڑنے والا وہی ہے جس کے رشتے کو کاٹا جائے لیکن وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ علیہ السلام اس بندے کے بارے میں بیان فرمائی جس بندے کے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں رشتہ داروں کے حوالے سے، بلکہ مل کے رہتا ہے، جڑ کے رہتا ہے، ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے بندے کو، مسند احمد میں پورا واقعہ موجود ہے، ایسے بندے کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی،
کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ جب پوچھا گیا پتہ چلا یہ کہتے ہیں میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، بالکل دشمنی نہیں، بلکہ میں جب بھی سوتا ہوں اپنا دل بالکل صاف کر کے سوتا ہوں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں آپ علیہ السلام کے جو جان کے جو دشمن منافق مدینہ کے رئیس المنافقین جن کا سرغنہ تھا، جب ان لوگوں نے صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، واقعہ معروف ہے، ایک دو صحابہ بھی اس کی باتوں میں، اس منافق کی باتوں میں آ گئے، جن میں مصطح بن اساسہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتے دار تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جیسی صدیقہ کائنات کی برات اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے عرش اللہ کے اوپر سے نازل فرمائی، قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی صورت میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، بڑی تکلیف ہوئی ان کو۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خرچ کرنا بند کر دیا، ان کا خرچ بند کر دیا، کہ اس سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ بھی ان اللہ کے دشمنوں کی باتوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور پھر قسم بھی کھا لی کہ اللہ کی قسم میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، قسم بھی کھا لی ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اللہ اکبر۔ سورۃ النور میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا إِلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اے میرے پیارے بندے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے فضیلت والے ہیں، بڑے مال والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بیان فرمائی، اولو الفضل منکم والسعة، آپ کے پاس مال بھی ہے، مجھے رب کی طرف سے آپ کو فضیلتیں بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن آپ کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان کو معاف نہ کریں، بلکہ معاف کرتے ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، ان پر خرچ کریں۔ اللہ نے فرمایا آخر میں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم معاف کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، کہنے لگے بنا یا رب، اے اللہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں تو میری مغفرت فرما دے۔ تو پتہ کیا چلا، اگر رشتہ داروں پر خرچ کریں گے اور ان کی غلطیاں معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے سارے دلائل کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے جڑ کے رہیں، مل کے رہیں، کٹنے کا، الگ رہنے کا بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے، رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے بندہ نمبر 1 بندے کا خاتمہ بالخیر ہونا پھر مشکل ہے، اور نمبر 2 بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے، اور نمبر 3 ہدایت سے محروم رہ سکتا ہے، اور نمبر 4 اگر قطع تعلقی اختیار کریں گے، رشتہ داروں سے کٹ کے رہیں گے، نقصان یہ ہوگا بندہ جہنم کے مستحق بن سکتا ہے، جس سے بڑھ کر بڑی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ ملنے کی، جڑنے کی ہمت دے، توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔